تیری رحمتوں کا دریا سریعان چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر کتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نگاہ نیچے کیے، دوزانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوب کر روتے ہوئے کہ اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مرحبا 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 ہے صفا سب حور و ملک اور غلما خلد سجاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش آگ پر مہمان خدا کے آتے ہیں۔ مرحبا 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 سب بولو مرحبا 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 ہے آج فلک روشن روشن ہے، آج فلک روشن روشن ہے، تارے سبھی جگمگ جگمگ ہے، آج فلک روشن روشن ہے، تارے بھی جگمگ جگمگ محبوب خدا کے آتے ہیں، محبوب خدا کے آتے ہیں، محبوب خدا کے آتے ہیں۔ مرحبا 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 سب پڑھیے مرحبا 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 مرحبا
سے بستر پر قربان نشان عظمت پر سوئے ہیں چین سے بستر پر جبریل امین حاضر ہو کر جبریل امین حاضر ہو کر معراج کا مجدہ سناتے ہیں مرحبا 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 جبریل براق سجا کر کے فردوس بری سے لے آئے جبریل براق سجا کر کے فردوس بری سے لے آئے بارات فرشتوں کی آئی بارات فرشتوں کی آئی معراج کو دولا جاتے ہیں مرحبا 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 سب پڑھیے مرحبا 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 ہے خود کا جوڑا سیب بدل ہے خود کا جوڑا سیب بدل رحمت کا سجا صحرا سر پر ہے خود کا جوڑا سیب بدل رحمت کا سجا صحرا سر پر کیا خوب سبحانہ ہے منظر کیا خوب سبحانہ ہے منظر معراج کو دولا جاتے ہیں مرحبا 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 سب پڑھیے مرحبا 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 ہے خوب فضا حقیقی چلتی ہے ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی ہے خوب فضا حقیقی چلتی ہے ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی ہر سمت سما ہے نورانی ہے سمت سما ہے نورانی معراج کو دولا جاتے ہیں مرحبا 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 یہ زلزلہ اللہ دولا جاتے ہیں مرحبا 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 معراج کی شب تو یاد رکھا تو یاد رکھا پھر حشر میں
تار اسی امید پہ غم دل اپنے گزارے جاتے ہیں مرحبا 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 الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ نیک عمل بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا، اور جتنا اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل اتنا ہی ثواب میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی حسب حال نیتیں کرتے جائیں کہ اللہ کی رضا کے لیے ثواب کمانے کے لیے اول تا آخر بیان میں شریک رہوں گا۔ بیان کی تعظیم کی خاطر جتنا ہو سکا دوزانوں بیٹھ کر خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ جب کبھی صلو علی الحبیب، توبو الی اللہ، اذکروا اللہ وغیرہ کی صدائیں بلند ہوئیں تو ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کی نیت سے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ اجتماع میں شریک اسلامی بھائی اور بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ اجتماع کے بعد آگے بڑھ کر ملاقات کروں گا، انفرادی کوشش کروں گا، مدنی انعامات پر عمل کی ترغیب دلاؤں گا، مدنی قافلے میں سفر کی ترغیب دلاؤں گا، ساری رات اعتکاف کروں گا، نماز تہجد، اشراق، چاشت کی برکتیں بھی حاصل کروں گا۔ مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج ہم باب المدینہ کے علاقے ملیر کے اطراف میں ایک گاؤں ہاشم خاص خیلی گوٹھ میں جمع ہیں، اور اسی مناسبت سے اس مسجد کا بھی نام ہے۔ باب المدینہ میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے علاوہ مزید مقامات پر ہفتہ وار اجتماعات کا سلسلہ ہے اللہ کی رحمت سے، اور یوں دنیا بھر میں تو ہزاروں مقامات پر الحمدللہ ہفتہ وار اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں۔ یہ صرف اسلامی بھائیوں کے ہیں، اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار اجتماعات کی تعداد الگ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے اجتماعات کی برکتیں نصیب فرمائیں۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ معراج کا جو سفر ہے بے شمار برکتیں، عظمتیں
آقا کو نصیب ہوئی. ایک عظیم الشان تحفہ اس معراج کی رات آقا کو عطا ہوا. اور اس کے بارے میں علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ یہ جو تحفہ ہے جو معراج کی رات عطا ہوا، اس کی بہت اہمیت ہے. اس کی اہمیت کا بیان کرتے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے سب احکام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر بھیجے، وہی نازل ہوئی. جب یہ تحفہ عطا کرنا تھا، وہ تحفہ کیا ہے اس کے بعد میں بتاؤں گا. یہ تحفہ جب دینا تھا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش عظیم پر بلا کر اسے فرض کیا اور شب اسرا اسے تحفہ عطا فرمایا. اور وہ تحفہ کیا ہے؟ نماز. کہ نماز وہ عظیم الشان تحفہ ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات عطا ہوا. تو کیسی برکت والی یہ نعمت ہے ہم گناہگاروں کے لیے کہ ہم پر فرض ہوئی. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے 5 وقت کی نماز یہ مسلمانوں پر فرض ہوئی. ہر مسلمان مرد اور عورت پر یہ نماز فرض ہے. تو اب یہ نماز جو فرض ہوئی یہ کس قدر بڑی نعمت ہے. سنیے، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 743 صفحات پر مشتمل کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال صفحات 76 پر ہے. حضرت سیدنا ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کی ایک خوش ٹہنی کو پکڑ کر اسے ہلایا یہاں تک کہ اس کے پتے جھڑ گئے. پھر فرمایا اے عثمان کیا تم مجھ سے نہیں پوچھو گے میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو فرمایا ایک مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح کیا اور اس درخت کی ایک خوش ٹہنی کو پکڑ کر ہلایا یہاں تک کہ پتے جھڑ گئے اور فرمایا اے سلمان کیا تم مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ میں نے یہ عمل کیوں کیا؟ میں نے عرض کیا آقا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ارشاد فرمایا کہ بے شک جب مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے 5 نمازیں ادا کرتا ہے اور اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح یہ پتے جھڑ جاتے ہیں. پھر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی. پارہ 12 سورہ ہود آیت نمبر 114. ترجمہ کنز ایمان. اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کو. تو نماز میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مومن کے لیے یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اور پھر جو احادیث مبارکہ میں مضمون ملتے ہیں وہ یہی کہ مومن کی یہ پیاری صفت ہے، خاصہ ہے مومن کا. اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے اس کی وضاحت اپنے مدنی نام میں بھی فرمائی ہے. سنیے، حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا مظلوم سرور معصوم حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثابت قدم رہو اور اس کی برکتیں ہرگز شمار نہ کر سکو گے اور یاد رکھو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر عمل نماز پڑھنا ہے. اور مومن ہی ہر وقت باوضو رہ سکتا ہے. تو دن کا اکثر حصہ باوضو رہیں. اور بڑی پیاری اس کی برکتیں ہیں، بہت برکتیں ہیں. ایک برکت تو یہ بھی ہے کہ جو باوضو رہتا ہے موت کے وقت اسے کلمہ پڑھنا نصیب ہوتا ہے. جو باوضو سوتا ہے علماء فرماتے ساری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے. اور پھر باوضو رہنے میں ایک اور برکت یہ بھی ہے کہ اس سے جماعت مل جاتی ہے، کیونکہ عموماً وضو کرنے میں دیگر معاملات میں انسان بعضوں کا مصروف ہوتا ہے، جماعت ترک ہو جاتی ہے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں نماز ایک بہترین عمل ہے اور ذہن نصیب اس کی ہمیں پابندی نصیب ہو جائے.
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر بر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز ایک بہترین عمل ہے، جو اس میں اضافہ کر سکے تو وہ ضرور کرے. اور یہی ہمارے اسلاف کا انداز رہتا ہے. اسلاف کا، بزرگوں کی سیرت کا مطالعہ کریں. انہیں نماز سے بڑی محبت ہوا کرتی تھی. جب انہیں موقع ملتا یہ نماز میں مصروف ہو جاتے، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے. اور پھر یہ تصور کریں، یہ ہے کتنی بڑی سعادت، کتنی بڑی سعادت ہے کہ نماز پڑھنے میں جو نمازی ہے اس کی عظمت اور اس کی شان کس قدر بلند ہو جاتی ہے کہ حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تیری مثل کون ہے کہ تو جو جب چاہے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں بغیر اجازت حاضر ہو جائے. ان سے پوچھا گیا کہ وہ کس طرح؟ تو فرمایا تم پورا وضو کرو، اپنی محراب یعنی جائے نماز میں داخل ہو جاتے ہو تو تم اس وقت کسی ترجمان کے بغیر اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہو جاتے ہو. اے نماز پڑھنے والے ذرا غور کر، تصور کر کہ گویا تو نماز میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہے. اے نماز پڑھنے والے تو غور کر کہ نماز پڑھتے وقت گویا تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے. اگر تو اپنے رب کو نہیں بھی دیکھ پا رہا تو تیرا رب تو تجھے دیکھ رہا ہے. کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی سعادت ہے. لیکن ہم نماز اول پڑھتے نہیں ہیں. بہت کم مسلمان ہیں کہ جو پانچوں وقت کی نماز پابندی سے پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے. نماز اگر پڑھتے بھی تو توجہ نہیں ہوتی. نماز جب بھی پڑھیں توجہ کے ساتھ پڑھیں. سنیے، جو نماز توجہ کے ساتھ پڑھے گا تو اس کو برکتیں کیا ملیں گی. امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس مسلمان پر فرض نماز کا وقت آئے اور وہ نماز کے لیے اچھے طریقے سے وضو کرے اور اسے خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرے تو یہ نماز اس کے پچھلے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گی، جب تک کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے. اور یہ عمل ساری زندگی جاری رہے گا، یعنی وہ نماز اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی رہے گی. نماز پڑھیں، گناہوں کی معافی ملتی رہے گی، گناہوں کی عادت چھوٹتی جائے گی، خشوع اور خضوع ہوگا اور ایسی نماز پڑھنا نصیب ہو جائے گی جیسی نماز رب کو پسند ہے. ہمارے اسلاف بزرگوں کی عادت کریمہ نہیں سنتے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام سے گزر رہے تھے. کچھ لوگ بیٹھے، کسی نے اشارہ کیا مسلمانوں کے امام ہیں جو روزانہ رات میں 200 رکعت نفل پڑھتے ہیں. اب امام اعظم نے جب سنا تو آپ نے خیال کیا میں تو 100 پڑھتا ہوں. آپ 100 پڑھا کرتے تھے، لیکن یہ لوگوں نے حسن ظن رکھا ہے کہ میں 200 پڑھتا ہوں، چلو آج سے 200 شروع کر دیتے ہیں. یہ ان کو اتنی محبت ہوتی تھی، اتنی ان کو لذت ملتی تھی، نماز پڑھنے میں ان کو اتنا سکون ملتا تھا، ایسی ان کی کیفیت ہوتی تھی کہ نماز پڑھے بغیر انہیں مزہ نہیں آتا تھا. تو ہمیں نماز کیسے پڑھنی ہے؟ سنیے کہ نماز اگر توجہ سے نہیں پڑھیں گے تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ خسارہ ہو جائے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، شہنشاہ خوش خصال، پیکر حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال، بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو نمازوں کو اپنے وقت میں ادا کرے، نماز کے لیے کامل وضو کرے اور اس کے قیام، رکوع، سجود کو خشوع اور خضوع سے ادا کرے تو اس کی نماز سفید روشنی کی طرح چمکتی ہوگی. اور کیا کہے گی؟ کہے گی کہ اللہ عز و جل تیری اسی طرح حفاظت فرمائے جس طرح تو نے میری حفاظت کی. اور جو نماز کو بے وقت ادا کرے، اس کے لیے کامل وضو نہ کرے، اس کے رکوع اور سجود کو پورا نہ کرے تو اس حال میں جدا ہوگی کہ کالی سیاہ ہوگی اور کہتی ہوگی کہ اللہ تجھے برباد کرے جیسا کہ تو نے مجھے برباد کیا. تو نماز ادا کرنی ہے
نماز کے سارے حقوق پورے کرنے، شرائط پورے کرنے، فرائض پورے کرنے کہاں سے سیکھیں گے؟ کہ آج اگر نماز پڑھتے ہوئے کسی کو 50 سال ہو گئے، پہلی صف کا ہی وہ نمازی ہے، اس سے پوچھا جائے کہ ذرا بتائیے نماز کے فرائض کتنے ہیں، ہمیں نہیں معلوم. نماز کی شرائط کتنی ہیں، ہمیں نہیں معلوم. آپ ظاہری طور پر تو نماز پڑھ لیتے ہیں، اندر کیا پڑھتے ہیں کسی کو سنایا، اس کی بھی توجہ نہیں ہے. کہاں سے ہوگی درست؟ تو دعوت اسلامی الحمدللہ وقتاً فوقتاً کورسز کراتی، تربیتی کورس کراتی ہے، قافلہ کورس کراتی ہے، فرض علوم کورس کراتی، تاکہ ہماری نمازیں درست ہو جائیں، ہمارا قرآن درست ہو جائے. دعوت اسلامی یہ مسجد بھرو تحریک ہے. کون سی تحریک ہے؟ تو مسجد بھرو تحریک، مسجد بھرو تحریک، مسجد بھرو تحریک. اب اس مسجد بھرو تحریک میں ہوتا کیا ہے سنیے. ایک جگہ ہمارے جیلانی مسجد، یہ بھی گوٹ حاجی الیاس خاص خیلی ہے، سبحان اللہ. دیکھیں یہ بھی، یہ تحصیل ٹھری میروا سے متصل ایک گوٹ ہے، ماشاءاللہ اس کا نام بھی آپ کے گوٹ سے ملتا جلتا ہے، گوٹ حاجی الیاس خاص خیلی پاکستان. اس کی جیلانی مسجد میں اجتماع ہوا 2004 میں. مبلغ دعوت اسلامی نے بیان کیا، بیان کے بعد ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے کی ترغیب دلائی. 7 اسلامی بھائی 12 دن کے لیے سفر پر تیار ہو گئے. اسی رات اسی گاؤں کے ایک خوش نصیب اسلامی بھائی جو کہ درود شریف پڑھتے ہوئے سوئے تھے، ان کو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو گئی. میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام ارشاد فرمانے کے بعد خود ہی اپنا تعارف بھی کروایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور جو کچھ ارشاد فرمایا اس میں یہ بھی تھا کہ تمہارے گاؤں پر خصوصی کرم ہو گیا، تمہارے گاؤں پر خصوصی کرم ہو گیا ہے. مزید ارشاد فرمایا جو چہرے پر داڑھی سجائے اس کی مجھ سے محبت ہے، اور جو داڑھی منڈائے اس کی مجھ سے محبت نہیں. مزید کیا فرمایا؟ اور تو روز تہجد کی نیت کرتا ہے مگر سستی کر جاتا ہے، اٹھ اور تہجد ادا کر. جب بھرے مجمع میں اس اسلامی بھائی نے قسم کھا کر اپنا خواب سنایا تو سن کر کئی اسلامی بھائیوں نے چہرے پر داڑھی سجانے اور مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی نیتیں کر لیں. گوٹھ میں گاؤں میں دھوپ میں چھاؤں میں، گوٹھ میں گاؤں میں دھوپ میں چھاؤں میں، سب سے کہتے رہیں قافلے میں چلو سیکھنے سنتیں، قافلے میں چلو لوٹنے رحمتیں میں چلو. جنگلوں کوہ میں کوہ کی کھو میں، جنگلوں کوہ میں کوہ کی کھو میں، دی کے ڈنکے بجے قافلے میں چلو سیکھنے سنتیں، قافلے میں چلو لوٹنے رحمتیں. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. اے کاش آقا کی میٹھی میٹھی نظر ہم پر پڑ جائے. بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتوں کی بھی کیا بات ہے. وہ دعوت اسلامی چونکہ سنتوں بھری غیر سیاسی مدنی تحریک ہے، یہ مسجد بھرو تحریک کے عزائم رکھتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ بس کسی بھی طرح امت کا بچہ بچہ نمازی بن جائے. اس مدنی بہار کا اہم حصہ خواب میں محبوب رب العزت عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور پیغام رسالت ہے. اور وہ کیا ہے کہ جو چہرے پر داڑھی سجائے اس کی مجھ سے محبت ہے، اور جو داڑھی منڈائے اس کی مجھ سے محبت نہیں. تو خواب کی اس بات کی تائید اس حدیث پاک سے ہوتی ہے جس میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو میری سنت اختیار کرے وہ میرا، اور جو میری سنت سے منہ پھیر لے وہ میرا نہیں. سنتوں پر عمل کریں، سنتوں پر عمل کریں کہ میرے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی
شفاعت نصیب ہوگی، جنت میں قرب نصیب ہوگا۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہر مسلمان کو نماز پڑھنی چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل نماز کی برکت سے برائیاں بھی چھوٹ جائیں گی۔ چنانچہ اللہ عز و جل پارہ 21 سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45 میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ تو نماز پڑھنے کے لیے ظاہر مسجد میں آنا پڑے گا، مسجد میں بیٹھنا پڑے گا۔ آج بھی جیسے دعوت اسلامی کے اجتماع مسجد میں ہی ہوتے ہیں، اور آج کی کتنی برکتیں کہ آج الحمدللہ یہ وقت ہم مسجد میں گزار رہے ہیں۔ تو مسجد میں بیٹھنا یہ چونکہ بہت بڑے ثواب کا ذریعہ ہے، لہذا شیطان مسجد میں دل لگنے نہیں دیتا ہے، لہذا مسجد کو آباد کرنے کے فضائل اپنے ذہن میں بٹھائیں اور دیکھیں کہ اس کی برکتیں کیسی ہیں، کہ شیطان اگر وسوسہ بھی دے، شیطان سستی بھی دلائے، تب بھی ہم شیطان سے پیچھا چھڑا کر مسجد میں آ جائیں گے انشاءاللہ، اور مسجد میں دل لگانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا جاتا ہے کہ مسجد شیطان سے بچنے کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے۔ مزید مسجد کے فضائل سنیے، 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، بے شک اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے ہی اللہ والے ہیں۔ نمبر 2، جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ عز و جل اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ نمبر 3، جب کوئی بندہ ذکر یا نماز کے لیے مسجد کو ٹھکانہ بنا لیتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، جیسا کہ کوئی غائب آتا ہے تو اس کے گھر والے اس سے خوش ہوتے ہیں۔ تو اے مسجدوں کو آباد کرنے والوں، آپ کو مبارک ہو۔ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آنے والوں، آپ کو مبارک ہو۔ مدنی قافلے میں سفر کرنے والوں، آپ کو مبارک ہو۔ مدرسۃ المدینہ بالغان میں مسجد میں آ کر مدرسہ پڑھنے پڑھانے والوں، آپ کو مبارک ہو۔ فجر کے مدنی حلقے میں آنے والوں، مسجدوں کو آباد کرنے والوں، آپ کو مبارک ہو۔ آپ کو مبارک ہو کہ علماء فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے اللہ اس کے گھر کو آباد کرتا ہے۔ اب اس میں تخصیص نہیں ہے، اب سیٹ ہے، مثال ہے، سیٹ صاحب کے پاس کوٹھی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، بہت آؤ بھگت ہوتی ہے سیٹ صاحب کی، لیکن سیٹ صاحب کے پاس نماز نہیں ہے تو سیٹ صاحب کروڑوں روپے کما رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے، لیکن ان کا جو چوکیدار ہے وہ نمازی ہے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ مالی نماز پڑھ رہا ہے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ خان سامہ رکھا ہوا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ کہ سیٹ صاحب کروڑوں روپے بھی لے کر بھی اس فضیلت کو نہیں پا سکتے جو اللہ کی عبادت کرنے والے کو ملے گا۔ سنیے، منقول ہے ایک غلام کو جنت کے درجات میں اس کے آقا سے بلند رکھا جائے گا۔ اے نماز کی پابندی کرنے والوں جھوم اٹھو، اے اللہ کی عبادت کرنے والوں جھوم اٹھو، کہ جو دنیا میں اپنا وقت اللہ کے ذکر میں گزارتا ہے، تلاوت قرآن میں گزارتا ہے، نماز میں گزارتا ہے، نیکی کی دعوت میں گزارتا ہے، مدنی قافلوں کے سفر میں گزارتا ہے، مبارک ہو کہ جو لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرتا ہے اس کے بدلے اس کا جنت میں درجہ بلند ہوگا۔ آج بظاہر مال نہیں ہے، آج بظاہر ملازمت کر رہے ہیں، آج بظاہر تکلیف میں مزدوریاں کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو شکر ادا کر لیں۔ ایسا مال ہم کو نہیں چاہیے کہ جو ہم کو عبادت سے غافل کر دے، کیونکہ جس کے پاس زیادہ مال ہوتا ہے مستی بھی زیادہ ہوتی ہے، حل من مزید، اور آنے دو، پیٹ ہی نہیں بھرتا اس کا، تو یہ پیٹ تو قبر کی مٹی بھرے گی۔ تو نماز کا ٹائم ہی نہیں، ایسی دکانداری، ایسا کاروبار، ایسے دفتری کام، یہ کس کام کے؟ تو آقا سے بلند رکھا جائے گا غلام کو، تو آقا عرض کرے گا کہ یا اللہ یہ تو دنیا میں میرا غلام تھا، یہ میرا نوکر تھا، یہ میرا مالی تھا، یہ میرا خانسامہ تھا، یہ میرا ڈرائیور تھا، یہ میری دکان کا سیلز مین تھا، یہ کیسے اس کے درجات بلند ہو گئے؟ تو ارشاد ہوگا
میں نے اس کے عمل کا بدلہ دیا ہے. جی ہاں، عمل ہوگا، نمازیں ہوں گی، تلاوت ہوگی، سنتوں پر عمل ہوگا، جنت میں اعلیٰ درجات ہوں گے. اور پھر اس دنیا کی تکلیف اگر ہے بھی تو کتنی ہے؟ چند سال ہی تو ہے، چند سال ہی تو ہے. 25 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال. پھر کیا ہے؟ موت، قبر ہے، آخرت ہے، پھر انشاءاللہ جنت ہے. تو قبر میں بھی راحت ہوگی، آخرت میں بھی راحت ہوگی، اور انشاءاللہ ان نمازوں کو ادا کرنے کے صدقے میں جنت میں آقا کا قرب نصیب ہوگا انشاءاللہ. تو نماز ضروری ہے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان یہ نمازی ہوتا ہے، کیونکہ سب سے پہلا فرض مسلمان پر یہ نماز ہے. مگر آج اگر ہم اپنی مسجدوں کو دیکھیں، مسجدیں ویران ہیں. نماز کی فضیلت سنیے، دل کے گلدستے میں سجائیے. اس نماز سے اگر سستی ہے، سستی کو دور کر دیجیے. نماز قضا کرنے کی عادت ہے، توبہ کر لیجیے. رب کی بارگاہ میں سروں کو جھکا لیجیے. حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف. الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. یہ صدا اگر میری کانوں میں آئے، میں فوراً لبیک اللہم لبیک، اے مولا میں حاضر ہوں. بلایا جائے کہ آؤ نماز کی طرف، تو ہم مسلمان ہیں، ہم لبیک کہتے ہوئے مسجد کی طرف آ جائیں. پکارا جائے حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، ہم لبیک کہتے ہوئے مسجد کی طرف آ جائیں. الصلاۃ خیر من النوم کی صدائے بلند ہوں کہ نماز نیند سے بہتر ہے. بستروں کو چھوڑ کر لبیک اللہم لبیک، اے مولا میں حاضر ہوں، لبیک کی صدائے بلند کرتے ہوئے مسجد کی طرف آ جائیں. کہ یہ نمازیں کس قدر فضیلت والی، عظمت والی ہیں. سنیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز اللہ عز و جل کی خوشنودی کا سبب ہے، نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز دعا کی قبولیت کا سبب ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے، نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے، نماز میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نمازی کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوگی. اور نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ کہ نمازی کو بروز قیامت رب کا دیدار نصیب ہوگا. اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کیا اب بھی نماز نہیں پڑھیں گے؟ کیا اب بھی نماز کی پابندی نہیں کریں گے؟ تو نیت کر لیں کہ آج سے انشاءاللہ میری کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوگی. انشاءاللہ انشاءاللہ 5 نمازیں با جماعت ادا کریں گے، مسجد کی پہلی صف میں ادا کریں گے انشاءاللہ. کہ بے نمازی جو ہے نا، یہ بڑا خسارے میں رہے گا، بہت نقصان میں رہے گا، بہت نقصان میں رہے گا. آج دنیا کا کاروبار ہے، دنیا کی مصروفیت ہے، ہم نماز کی طرف نہیں آتے. ذرا کان کھول کے سنیے کہ نماز نہ پڑھنا کس قدر خسارے کا سبب ہے. کہ بے نمازی سے اللہ عز و جل ناراض ہوتا ہے. جو جان بوجھ کر ایک نماز کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. نماز میں سستی کرنے والے کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، اس پر ایک خوفناک گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا. نیز قیامت کے روز اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا. جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والوں کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ترجمہ کنز ایمان، تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں. اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اپنی کمزوری پر، اپنی ناتوانی پر ترس کھائیے. خدا کی قسم عذاب برداشت نہیں ہوگا. کہ جو معمولی کیڑے مکوڑوں سے ڈرتا ہو، کپڑوں میں لال بیگ گھس جائے تو اچھال کر رکھ دیتا ہو، جو
کمرے میں اگر چھپکلی نظر آ جائے تو پھر اس کمرے میں سونا اس سے دشوار ہوتا ہو، چوہا نظر آ جائے گھر خالی ہو جاتا ہو، اور سانپ بچھوؤں کا تو تصور ہی نہیں ہے کہ اگر وہ آ جائے تو پھر ہمارا عالم کیا ہوگا۔ سنیے سنیے، جس کا ہاتھ معمولی سی ماچس کی تیلی جلا دیتی ہو، جس کا پیر اگر جلتے سگریٹ پر پڑ جائے تو اچھال کر رکھ دیتا ہو، ایسے کمزور اور ناتواں بندے ذرا کان کھول کر سنو، اگر نمازیں قضا ہوئیں، رب تعالیٰ ناراض ہوا اور جہنم میں ڈالا گیا، ہمارا کیا بنے گا؟ کہ جہنم میں ایک ویل نامی خوفناک وادی ہے جس کی سختی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والے اس کے مستحق ہیں۔ قصدن نماز قضا کرنے والوں کے لیے احادیث میں اور بھی سخت وعیدیں بیان ہوئیں۔ چنانچہ معراج کی رات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا، ملاحظہ فرمایا، کچھ عورتوں اور مردوں کے سروں پر فرشتے ضربے لگاتے ہیں، جن کا سر معمولی سے درد کی وجہ سے پھٹتا ہو، کہیں ٹکر لگ جائے، سر پھٹ جائے تو نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ سوچیں اگر نمازیں قضا کی، توبہ کیے بغیر مر گئے، پھر کیا بنے گا؟ آقا نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مردوں اور عورتوں کے سروں پر فرشتے ضربے لگا رہے ہیں، اور چوٹ سے ان کے دماغ اس طرح بہتے ہیں جس طرح بڑی نہر بہتی ہو۔ وہ درد سے چیختے ہوئے کہتے، ہائے افسوس، ہائے افسوس۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا رحمت میں بیان کیا گیا، یہ لوگ بے وقت نماز پڑھتے تھے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنی کمزوری کو یاد کیجئے، غور کیجئے کہ رب تعالیٰ ناراض ہوا، نمازیں قضا ہو گئیں، ہمارا کیا بنے گا؟ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج رات دو شخص جبریل اور میکائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، مجھے عرض مقدسہ لے آئے۔ میں نے دیکھا ایک شخص لیٹا ہے، اس کے سرہانے ایک شخص پتھر اٹھائے کھڑا ہے، پے در پہ پتھر سے اس کا سر کچل رہا ہے، ہر بار سر کچلنے کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے فرشتوں سے عرض کی، سبحان اللہ، یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، آگے تشریف لے چلیے۔ مزید دکھانے کے بعد فرشتوں نے بتایا، یہ پہلا شخص جو آپ نے دیکھا وہ تھا جس نے قرآن یاد کر کے چھوڑ دیا تھا اور فرض نمازوں کے وقت سو جانے کا عادی تھا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو وہ عذاب ہیں جو قیامت میں جو پوشیدہ ہیں، اور بضع اوقات بعض عذابات ہمیں دکھا دیے جاتے ہیں، بعض قبریں ایسی منکشف ہو جاتی ہیں جس میں ہونے والے عذاب ظاہر ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ لکھا گیا، ایک شخص کی بہن فوت ہو گئی، جب اسے دفن کر کے لوٹا تو یاد آیا کہ رقم کی تھیلی قبر میں رہ گئی ہے۔ وہ اپنی بہن کی قبر پر آیا اور اس کو دوبارہ کھولا تاکہ تھیلی نکال لے۔ اس نے دیکھا کہ تھوڑی دیر پہلے جس بہن کو صحیح و سلامت قبر میں دفن کیا تھا، اس کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے جوں توں قبر پر مٹی ڈالی، غمگین روتا ہوا ماں کے پاس آیا، پوچھا، پیاری امی جان میری بہن کے اعمال کیسے تھے؟ وہ بولی، بیٹا کیوں پوچھتے ہو؟ عرض کی، میں نے اپنی بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑکتے دیکھے ہیں۔ یہ سن کر ماں بھی رونے لگی اور کہا، افسوس، تیری بہن نماز میں سستی کرتی تھی اور نماز اوقات گزار کر پڑھا کرتی تھی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، زندگی بہت مختصر ہے کہ جب قبر میں جائیں گے اس وقت اگر ان بدعمالیوں کے سبب، نماز قضا کرنے کے سبب قبر کی دیواریں ملا دی گئیں، آگ بھڑکا دی گئی، قبر میں سانپ اور بچھو مسلط کر دیے گئے، اس وقت رونا چلانا کچھ کام نہ آئے گا۔ رب تعالیٰ ناراض ہوا، قبر جہنم کا گڑھا بنا دی جائے گی، آگ میں الٹ پلٹ کیا جائے گا، اس کفن کو آگ کے کفن سے تبدیل کر دیا جائے گا۔ ارے فرشتے قبر میں آگ کے ہتھوڑوں سے مارتے ہوں گے، کیسے اس تکلیف کو برداشت کر سکیں گے؟ تو کر لے توبہ، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔
ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ آج حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، ہمارے قدم مسجد کی طرف نہیں چلتے۔ ارے ہم سے کھیل نہیں چھوٹتا، کیرم نہیں چھوٹتا، فلمیں ڈرامے نہیں چھوٹتے، گانے باجے نہیں چھوٹتے، دوستوں کی بیٹھکیں نہیں چھوٹتی، ارے کھیل کود نہیں چھوٹتا، آوارہ گردی نہیں چھوٹتی، مسجدیں ویران ہوتی جا رہی ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، رب تعالیٰ ناراض ہوا، اس کے عذابات کو ہم سہ نہیں سکیں گے، اور پھر حالات دن بدن ہمارے سامنے بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ بیماریاں، پریشانیاں، قرض داریاں، بے روزگاریاں، گھریلو ناچاکیاں، مقدمے بازیاں۔ کوئی آتا ہے کہ دعا کرے اللہ مجھے بیٹا دے، کوئی آتا ہے کہ دعا کرے میرا بیٹا شرابی بن گیا، شراب کے نشے سے اس کی جان چھوٹ جائے، ارے دعا کرے میرا بیٹا چرسی بن گیا، چرس پینے کی عادت چھوٹ جائے۔ کوئی ماں اپنے بیٹے کے بارے میں فریاد کرتی ہے کہ دعا کریں میرا بیٹا جوا کی لت میں پڑ گیا، برے دوستوں کی لت میں پڑ گیا، ڈکیتیاں کرتا ہے، چوریاں کرتا ہے، آپ دعا کریں میرا بیٹا راہ راست پر آ جائے۔ آخر کیا بات ہے، ہم دعا کر رہے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہم شادمانی مسرت سکون چاہ رہے ہیں، سکون نہیں مل رہا۔ سنیے سنیے، ایک بار سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا والی صلاۃ والسلام ایک سر سبز و شاداب بستی سے گزرے۔ بستی والوں نے آپ علیہ السلام کی بہت تعظیم کی، مہمان نوازی کی۔ 3 سال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا وہیں سے گزر ہوا۔ بڑے حیران ہو گئے کہ 3 سال پہلے جو بستی ہری بھری تھی، ہریالیاں تھی، اب خشک اور ویران پڑی تھے، نہریں سوکھ چکی ہیں، تمام مکانات کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ اللہ عز و جل نے وہی فرمائی، اے عیسیٰ اس بستی سے ایک بے نمازی کا گزر ہوا تھا، اس بستی سے ایک بے نمازی کا گزر ہوا تھا، اس نے اس کے چشمے سے منہ دھو لیا تھا، اس کے سبب سارے چشمے خشک ہو گئے، درخت مرجھا گئے، ساری بستی ویران ہو گئی۔ اے عیسیٰ نماز نہ پڑھنا دین کی ویرانی کا سبب ہے، اور یہی دنیا کی ویرانی کا بھی سبب ہے۔ تو آج وقت گزر جاتا ہے، نمازیں ہو جاتی ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر رب تعالیٰ ناراض ہوا پھر جو عذاب اور جو سزا ملے گی وہ برداشت نہیں ہو سکے گی، کہ موت کے وقت بھی بے نمازی پیاسا مرتا ہے۔ سب سے پہلے علماء نے یہی فرمایا کہ بے نمازی کی جو عمر ہے اس میں برکت ختم ہو جاتی ہے، بے نمازی کے چہرے سے نیک لوگوں جیسی نورانیت چھین لی جاتی ہے، بے نمازی کے کسی عمل کا ثواب نہیں ملے گا۔ حاجی ہے، عمرے کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو نماز پہلے پوری کرنی پڑے گی، اس کی کوئی دعا آسمان تک بلند نہیں ہوگی، اللہ عز و جل لوگوں کے سامنے اسے ذلیل و خوار کرے گا، نیک لوگوں کی دعا میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، ذلیل ہو کر مرے گا، بھوکا مرے گا، اور مرتے وقت بے نمازی کو اتنی پیاس لگے گی کہ سارے دریاؤں کا پانی بھی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہ جائے۔ اب بے نمازی جب مرتا ہے، قبر میں رکھا جاتا ہے، قبر کی دیوار تنگ کر دی جائے گی، پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، اس کی قبر میں ایک اژدہا مسلط کیا جائے گا جس کا نام الشجاع الاقرع یعنی گنجا سانپ جو سخت زہریلا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں آگ کی، ناخن لوہے کے، اور ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کی مسافت ہوگی، ایک ضرب لگائے گا مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جائے گا، لمبے لمبے ناخنوں سے پھر نکالے گا، پھر مارے گا، قیامت تک اس سزا کا عالم رہے گا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، توبہ کر لیجئے، رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیجئے، اور اب تک جتنی بھی نمازیں قضا ہوئیں اس کا حساب لگا لیجئے کہ قضا بھی کرنی پڑے گی، صرف توبہ سے کام نہیں چلے گا۔ جب سے نمازیں فرض ہوئیں،
جتنی نمازیں قضا ہوئیں ان تمام نمازوں کو ادا بھی کرنا پڑے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ رکھیں کہ اس معاملے میں ہرگز سستی نہ کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بروز قیامت بچھو جیسا حریش نامی ایک جانور جہنم سے برآمد ہوگا، جس کی لمبائی زمین سے لے کر آسمان تک اور چوڑائی مشرق تا مغرب ہوگی۔ جبریل اس سے استفسار فرمائیں گے، اے حریش کہاں چلے؟ کہے گا میدان قیامت میں جا رہا ہوں۔ پوچھیں گے کس کس کو طلب کرتے ہو؟ کہے گا 5 طرح کے شخصوں کو، نمبر 1 بے نمازی، نمبر 2 جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا، نمبر 3 ماں باپ کا نافرمان، نمبر 4 شرابی، اور نمبر 5 مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے والا۔ تو کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول ہمیں صدا لگا کر پکار کر ہمیں آواز دے رہا ہے کہ آ جاؤ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جاؤ۔ انشاءاللہ یہ مدنی ماحول آپ کو نماز بھی سکھائے گا، یہ مدنی ماحول آپ کو قرآن بھی سکھائے گا، یہ مدنی ماحول آپ کو اس لائق کر دے گا کہ آپ مسجد میں امامت بھی کر سکیں گے۔ سبحان اللہ، یہ کیسا پیارا مدنی ماحول ہے، یہ کیسا پیارا مدنی ماحول ہے کہ جب اس میں اصلاح کی صورت بنتی ہے تو کیسی برکتیں مل جاتی ہیں۔ تو کیوں نہ اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے۔ تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اب ہم اس کے ہفتہ وار اجتماع میں پابندی سے شریک رہا کریں گے۔ مضبوط نیت کریں انشاءاللہ، کیونکہ ہمارے یہ ہاشم خاص خیلی گوٹ کے اسلامی بھائی جو ہفتہ وار اجتماع یہاں شروع ہوا ہے، دیکھیں اس اجتماع کو ہمیں کامیاب رکھنا ہے، اور اللہ کی رحمت سے جو دعوت اسلامی کے اجتماع میں آتا ہے نمازی بھی بن جاتا ہے، تلاوت کرنے کا بھی شوق نصیب ہو جاتا ہے۔ تو کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہم ہر ہفتے جب بھی آئیں اپنے ساتھ کم از کم 2 اسلامی بھائیوں کو لے کر آئیں؟ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کم از کم 2 اسلامی بھائیوں کو لے کر آئیں گے، مغرب کی نماز یہیں پڑھیں گے انشاءاللہ، اور پھر عشاء کے بعد حلقے لگتے ہیں، پھر وقفہ آرام ہوتا ہے، تہجد، اشراق، چاش، مدنی حلقہ، یہ سب سلسلے ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اول تا آخر ہفتہ وار اجتماع میں شریک رہا کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے درود پاک کے معاملات پورے کر لیتے ہیں کہ بزرگوں نے فرمایا، جو شخص ہر شب جمعہ و جمعہ کی درمیانی رات اس درود پاک کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا تو موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجام وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ
وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ حضرت احمد ساوی علیہ رحمۃ اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی اللہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔ تمام عاشقان رسول آنکھیں بند کر کے سبز گنبد کا تصور باندھ کر 11 بار درود پاک پڑھیں۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ کعبۃ اللہ شریف کا تصور باندھ کر ایک آواز ہو کر ذکر کیجیے۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. تمام عاشقان رسول آنکھیں بند کر کے
سبز گنبد کا تصور باندھ کر 11 بار والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صلو علی الحبیب صلی اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعا کا وقت ہوا جاتا ہے، اور جب بھی دعا مانگی جائے اپنے دل و دماغ سے دنیاوی خیالات کو دور کر کے رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا کریں. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمن یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا رب المصطفیٰ، یا رب الانبیاء، یا رب الصحابہ، یا رب التابعین، یا رب الاولیاء، اے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پروردگار، اے غوث اعظم کے مالک و مولا، داتا گنج بخش علی حجویری کے مالک، خواجہ غریب نواز کو نوازنے والے مولا، ہمارے امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے خدائے مہربان، اے ہمارے امیر اہل سنت کے پیارے اللہ، گناہگار تیری دربار میں حاضر ہیں، گناہگار ہوں میں، لائق جہنم ہوں مولا، گناہگار ہوں میں، لائق جہنم ہوں، گناہگار ہوں
میں لائق جہنم ہوں، کرم سے بخش دے، کرم سے بخش دے، مجھ کو نہ دے سزا یا رب، کرم سے بخش دے، مجھ کو نہ دے سزا یا رب۔ میں کر کے توبہ پلٹ کے پھر گناہ کرتا ہوں، میں کر کے توبہ پلٹ کے پھر گناہ کرتا ہوں۔ حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب۔ اے مولا، اے مولا، گناہگار، بدکار، سیاہکار، شرمسار، ہر طرح سے بیکار بندے تیرے بارگاہ میں حاضر ہیں۔ مولا معافی کے طلبگار ہیں، معاف فرما دے یا اللہ، معافی کے طلبگار ہیں، معاف کر دے، گناہوں پہ شرمندہ ہے، معاف کر دے، خطاؤں کو میری نہ دیکھ مولا، اپنے فضل و کرم سے میری ساری خطائیں معاف فرما دے، کرم سے بخش دے، کرم سے بخش دے مولا، کرم سے بخش دے، مجھ کو نہ دے سزا یا رب۔ اے مولا، گر معافی نہ ملی ہم برباد ہو جائیں گے، کہ نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہے، عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا، ہے عصیان میں بدمست ہم یا الہی۔ مولا نمازیں نہیں ہیں، تلاوت قرآن نہیں ہے، ذکر و اذکار نہیں ہے، ماں باپ کی فرما برداری نہیں ہے، حقوق العباد کے معاملے میں بھی کوتاہیاں ہیں۔ اے مولا، ہر لمحہ گناہوں میں بسر کیا ہے، اقرار ہے مولا، تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ اے مولا، تیری رحمتیں جو بہت تیزی کے ساتھ نازل ہوتی ہیں، ان برکتوں، ان رحمتوں میں ہمیں بھی حصہ عطا کر دے، اور مولا ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، سارے گناہوں کو معاف کر دے، ساری خطاؤں کو معاف کر دے، بلکہ اے کریم کرم فرما اور ہمارے سارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے، نزا کی سختیاں آسان کر دے، نماز قضا کرنے کے سبب، ماں باپ کو ستانے کے سبب، گالیاں بکنے کے سبب، شرابیں پینے کے سبب، چوریاں کرنے کے سبب، ڈکیتیاں کرنے کے سبب، دہشت گردیاں کرنے کے سبب اگر تو ناراض ہوا اور ان گناہوں کے سبب ایمان برباد ہو گیا، تو ہم نے علماء سے سنا ہے کہ گناہگار کی موت کے وقت فرشتے خوفناک چہروں کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، جہنمی سلاخیں ہوتی ہیں، جہنمی کفن ہوتے ہیں، جہنمی شاخیں ہوتی ہیں، اور آ کر اس گناہگار کے جسم میں جہنمی سلاخیں گھونپ دی جاتی ہیں، ہتھوڑوں سے مار مار کر اس کی روح اس کے جسم سے جدا کی جاتی ہے، اسے جہنمی کفن پہنایا جاتا ہے، قبر میں جہنمی بچھونا بچھایا جاتا ہے، اس کی قبر میں جہنمی آگ بھڑکا دی جاتی ہے، سانپ اور بچھو مسلط کیے جاتے ہیں۔ مولا ہماری کمزوری تجھ پر آشکار ہے، اے مولا کرم سے بخش دے، مجھ کو نہ دے سزا یا رب، کرم سے بخش دے، مجھ کو نہ دے سزا یا رب، کرم سے بخش دے، مجھ کو نہ دے سزا یا رب، میدان محشر کی بھی ذلت و رسوائی سے بچا، اور اے اللہ لمحہ بھر بھی ہمیں جہنم میں داخل نہ فرمانا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، کرم سے بخش دے، مجھ کو نہ دے سزا یا رب، کرم سے بخش دے، مجھ کو نہ دے سزا یا رب۔ اے اللہ بے نمازیوں کی جو نحوستیں ہیں یا اللہ ہم نے سنی ہے، مولا ہمارے گھروں سے، ہمارے محلے سے، ہمارے قصبوں سے، ہمارے شہروں سے، ہمارے ملک سے، عالم اسلام سے ان نحوستوں کو دور فرما دے،
تمام مسلمانوں کو، عاشقان رسول کو نمازی بنا دے۔ اے اللہ ہماری مسجد آباد کر دے، ہماری مسجد آباد کر دے، اے مولا ہماری مسجد آباد کر دے۔ یا اللہ نمازوں کی سستیاں دور کر دے، پانچوں وقت با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق دے دے، تلاوت قرآن کی توفیق دے دے، ذکر و اذکار کی توفیق دے دے، درود و سلام کی کثرت کی توفیق دے دے، سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے دے، تہجد کی نمازیں ادا کرنے کی توفیق دے دے، اشراق و چاشت کے اوابین کے نوافل ادا کرنے کی توفیق دے دے، نظریں جھکانے کی توفیق دے دے، کم بولنے کی توفیق دے دے، کم کھانے کی توفیق دے دے، خشوع اور خضوع ادا کر دے مولا، نمازوں میں، دعاؤں میں، عبادت میں خشوع اور خضوع نصیب کر دے، ریاکاری کی تباہ کاریوں سے بچا، غیبت سے بچا، چغلی سے بچا، وعدہ خلافی سے بچا، بد نگاہی سے بچا، بد کلامی سے بچا، ماں باپ کی نافرمانی سے بچا، بد اخلاقی سے بچا، گالی گلوچ سے بچا، فلموں ڈراموں سے بچا، گانے باجوں سے بچا۔ اے اللہ ہمیں اپنے پسند کا بندہ بنا لے، ایسا بندہ بنا کہ کبھی بھی ہم سے ناراض نہ ہونا، صدا کے لیے ہم سے راضی ہو جا، اے مولا صدا کے لیے ہم سے راضی ہو جا، زوال نعمت سے ہمیں محفوظ فرما، ہر حال میں اپنا شکر گزار بندہ بنا، بیماروں کو شفا دے دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے، اے اللہ ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے، جو اسپتالوں میں، گھروں میں جن کے ماں باپ، بھائی بہن، بچے، رشتہ دار بیمار ہیں، اے اللہ ہمارے سارے مریضوں کو اچھا کر دے، سب کی تکلیفیں دور کر دے، قرض داریاں دور کر دے مولا، بے روزگاریاں دور کر دے، کاروباری مشکلات آسان کر دے، مہنگائی کا خاتمہ کر دے مولا، مولا آسان رزق حلال ہمارا مقدر بنا دے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، مخلوق کی محتاجی سے ہمیں بچا لے، رشتوں کی رکاوٹیں دور کر دے، اچھے اور نیک رشتے عطا کر دے، گھروں میں امن و سکون چین نصیب کر دے، ہمارے جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما، ناگہانی موت سے بچا، بری موت سے بچا، حادثوں سے بچا، ہمیں، ہمارے بچوں کو، گھر والوں کو، تمام عاشقان رسول کی حفاظت فرما، ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما، ہمارے شہر کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے، یہاں رہنے والے مسلمانوں کو آپس میں پیار محبت اتفاق دے دے، یا اللہ دہشت گردیوں کا خاتمہ کر دے، دہشت گردیوں کا خاتمہ کر دے، چین سکون عطا کر دے، یا اللہ ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے امیر اہل سنت کے علم میں، عمر میں، عمل میں برکت عطا فرما، ان کا سایہ تا دیر ہم پر قائم و دائم فرما، امیر اہل سنت و تمام علماء مشائخ اہل سنت کی حفاظت فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا شفیع الورا سلام علیہ یا نبی الہدا، سلام علیہ خاتم الانبیاء، سلام علیہ سید الاصفیاء، سلام علیہ خاتم الانبیاء، سلام علیہ سید الاصفیاء، سلام علیہ لیلۃ اسریٰ بہ
قالت تسرى به قالت الأنبياء ليلى تسرى به قالت الأنبياء مرحبا مرحبا سلام عليك شفيع البراء سلام عليك يا نبي الهدى غوث اعظم امام تقی والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام کاش بحشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام تو فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے نمازی بنے فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے میرے شیخ طریقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول تیری رحمتوں کا دریا سریعاں چل رہا ہے تیری رحمتوں کا دریا